اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان کی دو جہتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان کو دو طرح سے بیان فرمایا ہے، ایک تو عقیدے کے متعلق کہا ہے کہ کسی شخص کا عقیدہ کفر پر مشتمل ہوگا یا اس کا عقیدہ ایمان پر اپنی بنیاد ایمان کی چیزوں پر رکھے گا۔ ایمان کی بنیاد شہادتین ہیں، ایمان کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور ایمان کا سب سے بڑا بنیادی پتھر وہ نبوت اور رسالت کو ماننا ہے۔ تو پورا ایک ایمان یہ ہے، اور ایمان کے مقابلے میں یا تو کفر ہے اور یا پھر منافقت ہے۔ یہاں پہنچ کے چار چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک ایمان ہے، ایک کفر ہے، اور تیسری چیز کہ اس کے دل میں کفر ہو اور زبان سے وہ ایمان کا اقرار کرے۔ یہ نفاق ہے، اور منافق بھی ایسا ہے کہ دل سے اللہ کو نہیں مانتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ آدمی دل سے اللہ کو مانتا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں وہ خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کو فاسق کہتے ہیں، اس کو فاجر کہتے ہیں، اس کو گناہ پر اصرار کرنے والا کہتے ہیں۔ یہ شریعت کی نظر میں نفاق نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں منافقت وہ ہے کہ اس کا دل منکر ہے، لیکن دل میں اگر اس کے ایمان ہے تو پھر اس کے بعد جو گناہ کرتا ہے یہ فاسق و فاجر آدمی ہے، سخت گناہ گار ہے۔ لیکن اس مقام پر یہ کہنا کہ چونکہ اس نے وعدہ پورا نہیں کیا اور امانت نہیں دی پوری طرح اور وغیرہ وغیرہ، یہ اصل میں ایمان کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ تو قرآن کبھی تو ایمان کا لفظ اعتقاد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کی ضد کفر ہے۔ وہ کفر کھلا ہوا ہو، وہ کفر دل میں چھپا ہوا ہو، حتیٰ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے شخص کا جنازہ پڑھا دیں تو بھی وہ پکا کافر ہے اللہ کے ہاں، کافروں سے بھی بدتر ہے کہ اس نے خلق خدا کو دھوکہ دیا اور دل منکر۔ یہ جو معاملہ ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ جماعت کی نماز کی پابندی پر اتنا زور دیتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک منافق آدمی جو پیدل چل نہیں سکتا تھا بیماری کی وجہ سے، اور دو آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلتا تھا، وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، کیونکہ ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے یہ کافر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال جس شان کے تھے اس کے بالمقابل یہ تھا۔ اور ایمان کبھی کبھی اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں کسی بہت نیک کام پہ، یا کسی ایسے گناہ پر جو گناہ کبیرہ اور بہت شدید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مثلاً یہ فرمایا کہ منافقین جو ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا،
بہت تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا یاد کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان وہ نہیں ہے جو ایمان کفر کے مقابلے میں ہے۔ یہاں پر منافق آدمی جو عملی زندگی میں کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اب عملاً یہ چونکہ کمزور ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تو ایسے ہیں گویا کہ ان کا ایمان نہ ہونے کے برابر۔ نماز کے متعلق فرمایا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہ سوال اس موقع پہ اٹھا جب قبلہ تحویل کیا گیا اور قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قرار پایا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ جو نمازیں ہم نے پڑھی تھیں آپ کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس طرف کو منہ کر کے پڑھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں ایمان سے مراد تمہاری وہ نمازیں، وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیں اعمال پر بھی ایمان کا اطلاق کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، اور ایک غریب آدمی تھا، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا وہ دوست تھا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ مال تقسیم کر رہے ہیں تو اس کو بھی دے دیں، اور واللہ خدا کی قسم یہ ایمان والا ہے، مومن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن یہ ایمان والا ہے، او مسلم یا مسلمان ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق کیا۔ قرآن دونوں جگہ ایمان کے لیے بھی کہتا ہے، نماز پڑھنے کو ایمان کہتا ہے، اللہ کا ذکر تھوڑا کرنے پر وہ کہتا ہے کہ یہ نفاق ہے، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ اس لیے ایمان اور اعمال میں ہمارے حضرات نے فرق بیان کیا ہے۔ جتنا ایمان دل میں مضبوط ہوتا ہے، اس آدمی کے اعمال میں بھی اتنا ہی نکھار ہوتا ہے، اور جو چیزیں اللہ پر ایمان لانے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، یہودی ان کے منکر تھے، اور یہودیوں کے لٹریچر میں یہاں تک ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کافر ہیں کیونکہ ایک خدا کو نہیں مانتے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو کیا یہ اللہ ہی کی ذات رزق دینے والی ہے یا رزاق نام کا کوئی اور خدا ہے تمہارا؟ یہودیوں نے مطلقاً اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد آیات ایسی ہیں جن کے آخر پہ اللہ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے، واللہ علیم حکیم، الرحمن الرحیم وغیرہ وغیرہ۔ اللہ بار بار اپنے صفاتی ناموں کو لاتا ہے، اور قرآن رد کرتا ہے یہود پہ کہ تم یہ ظلم نہ کرو، اللہ کی ذات اور صفات اپنی جگہ پر اٹل اور ایمان کا حصہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بہت شدید الفاظ سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو خرچ نہیں کر رہا ان مسلمانوں پہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس مال نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ خود محتاج ہو جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا خدا کی لعنت پڑے اس جملے پہ۔ بل یداؤ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے۔ بنیادی طور پہ ایمان میں تین چیزیں ہیں اللہ کی صفات میں جن پر ایمان ہر مومن کو لانا چاہیے۔ چونکہ ایمان کو پڑھتے پڑھاتے نہیں نا، اور ایمان کورس میں نصاب میں بھی شامل نہیں، نہ اللہ کی ذات، نہ اس کے صفات، نہ سیرت طیبہ، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جد و جہد اور ساری چیزیں، کہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو کیا پتہ یہ کیا چیزیں ہیں،
جس طرح وہ دنیا میں آئے اسی طرح چلے جائیں گے۔ بالکل ایسے اجتناب ہے اس تعلیمی نظام کو خدا کی ذات اور جن پر اس نے انعام فرمایا ان سے، کہ وہ اس کو چھو جانا بھی حرام سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی وہ 8 صفات ایسی ہیں کہ اس کے مقابلے میں ان صفات کی نفی نہیں باندھی جا سکتی، ان کو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، اللہ علم والا ہے، بار بار اپنے علم کا اظہار کرتا ہے۔ انزلہ بعلمہ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے علم سے۔ اللہ کا علم کتنا ہے کوئی نہیں جانتا، لا متناہی ہے۔ علم کے مقابلے میں جہالت ہے۔ اب جہالت کو علم کے مقابلے میں جب لائیں گے تو اللہ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی چیز کا علم ہی نہ ہو۔ اللہ ارادے والا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے جو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ایک تجلی ہے، ایک ہے تجافی اور ایک ہے تجلی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں اس بات کو بیان کیا ہے، اور دیگر صوفیہ نے بھی۔ یہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کی ایک تجلی ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ طے فرما دیا، ارادہ کیا کہ دنیا وجود میں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف کیا ہے کسی کا ارادہ نہ کرنا، اللہ میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تیسری صفت ہے حیات، حیات کے مقابلے میں موت ہے، اللہ کے لیے کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اسی لیے وہ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند، موت تو درکنار، نیند اور اونگ بھی نہیں آتی۔ تو علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ اللہ کی 8 صفات ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اللہ کی دوسری قسم کی وہ صفات ہیں جہاں خدا کے مقابلے میں جو اس کی مخلوق ہے اس کا تعلق بنتا ہے۔ اللہ اس وقت بھی رزاق تھا جب اس کائنات میں وہ تنہا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کی صفت مغفرت کا اظہار کیسے ہوتا جب کوئی نافرمانی کرنے والا ہی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ رزق کو کسے دیتا؟ کوئی کھانے والا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس لیے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اپنے صفات کے ظہور کے لیے۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تاکہ یہ صفات ظاہر ہوں۔ اللہ کی صفت رزاق، رزاقیت کی صفت خدا کی ظاہر ہوئی جب خلق پیدا ہوئی، بھوک لگی، مانگا اللہ سے، گناہ ہوا، اللہ سے مغفرت کو طلب کیا، بارش نہیں ہوئی، خدا کی رحمت کو مانگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے اور خلق پر خدا رحم فرماتا ہے اور اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے، ان کا بھی ماننا ضروری۔ یزید فاسق و فاجر، بدبخت حکمران، وہ گیا تھا ایک غزوے میں اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے حنفی فقہا میں خود اس بات پر اختلاف ہے کہ یزید پہ لعنت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ تو جس شخص کا مسئلہ اتنا سنگین ہو کہ فقہا میں سے کچھ کہیں کہ لعنت کی جائے، خود حنفی فقہا بلخ اور بخارا کے ان دونوں میں اختلاف، اور کچھ کہیں چھوڑو اس کام کو، دفع کرو۔ اس لیے نہیں کہ یزید اچھا تھا، اس لیے کہ اگر یزید کو تم برا کہو گے تو پھر پیچھے تک نہ بات چلی جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی وفات سے کچھ پہلے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بات سنی تھی اور میں کبھی تم سے وہ ذکر نہ کرتا اگر مجھے قرآن کی اس آیت کا خوف نہ ہوتا کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ علم والے ہیں اور علم کو ظاہر نہیں کرتے برموقع، تو یلعنہم اللہ، خدا کی لعنت پڑے ان مولویوں پر، ان پیروں پر
جو برموقع علم کا اظہار نہیں کرتے، چھپاتے ہیں اللہ کی آیات کو، چھپاتے ہیں اللہ کے احکامات کو دنیا سے، یہودی جیسے۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا تھا کہ اگر تم سارے کے سارے اتنے نیک ہو جاؤ کہ تم میں سے کوئی آدمی کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے توبہ کریں اور خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ کی صفت مغفرت کا ظہور ہوگا ہی جب بندے کوئی گناہ کریں گے، وگرنہ کس چیز سے توبہ اور معافی مانگنی۔ یہ اللہ کی دوسری قسم کی صفات ہیں، ان کو مخلوق کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور تیسری قسم کی صفات اللہ کی وہ ہیں جس میں کبھی بھول کے بھی دخل نہیں دینا چاہیے، بالکل اس راہ کو تالا لگا دینا چاہیے، دماغ میں آئے تو اس خیال کو جڑ سے اکھیڑ دینا چاہیے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایسے اعضاء کا ذکر فرمایا ہے جو جسمانی طور پر ہوتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشابہت سے پاک ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب عناصر اربعہ سے بنی، آگ سے بنی ہے، مٹی سے بنی ہے، اور ہوا سے، اور ہیں پانی سے۔ یہ چاروں چیزوں کی ملاوٹ ہے اور پوری کائنات اس سے بنی۔ اب زیادہ سے زیادہ انرجی آ گئی، ایک پانچویں چیز ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، لوگو کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات اپنے بندوں کی سنتی بھی ہے اور ان کے حالات کو دیکھتی بھی۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی تصور یہاں پہنچ کے نہیں ہے۔ اللہ نے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ابھی یہ آیت آپ کے سامنے رکھی کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کیسے خرچ کرتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا کہ کلتا یدی ربی الیمینین، میرے رب کے تو دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ قطعاً اس کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ان آیات کو پڑھے تو دماغ میں جو بھی خیال پیدا ہوتا ہو اس کی نفی کر کے اللہ سے یہی عرض کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، جو تو نے بیان کر دیا بس حق سچ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں فرمائی ہیں، اس کے ہاتھ، اس کا پاؤں وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات میں سے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں فتنے پیدا کرنا چاہتے ہیں، آزمائشیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ متشابہات کی کھوج اور تحقیق میں پڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان چیزوں کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی یہ تینوں صفات، وجہ ربک، تیرے پروردگار کا چہرہ، حدیث میں آیا، صحیح حدیث میں، کہ جہنم چیخے گی اور پکارے گی کہ کچھ اور بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ جہنم کو بھر دیں گے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور جہنم پکارے گی کہ اے خدا کچھ اور بھی ڈال دے، کچھ اور بھی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور کہے گی قط، اے پروردگار بس اب گنجائش نہیں رہی۔ اللہ کا پاؤں رکھنا کیسا ہے، پاؤں کیسا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ مخلوق خدا کے کسی بھی پاؤں سے ملتا جلتا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ایمان دونوں طرح کا،
اور پھر اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کے آغاز میں ایک چیز ارشاد فرما دی کہ مومنون کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ ایمان کے ثمرات ہیں، ایمان کے پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہیں تو بے اختیار ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اللہ کی کتاب کو سننا بڑے حوصلے کی بات سمجھی جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز میں مسجد کے پیچھے وضو کر رہا تھا اور امیر المومنین سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، اور ان کے رونے کی آواز مجھے ساری صفوں کے پیچھے سنائی دے رہی۔ یہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے۔ انسانوں کو اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت دو چیزوں میں جینا چاہیے۔ خوف سے یہ مراد نہیں ہے جیسے درندوں سے خوف ہوتا ہے، شیر سے، چیتے سے، کتے سے، کسی اور شر سے۔ خوف سے مراد اللہ کے ہاں اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کی جلالت شان ہے، کہ اس کی حضوری کا ایسا تصور کہ بندہ دم نہ مار سکے، بندہ بول نہ پائے، کہ اللہ کے سامنے ہوں۔ ادب ہے، احترام ہے خدا کا، خاموشی ہے، سننا ہے، زبان سے صرف اتنی بات کہنی ہے جو اس کو راضی اور خوش کر دینے والی ہو۔ جب اللہ کی معیت کا تصور بن جاتا ہے اور انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایسا استوار کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اس ایمان کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اشد حبا للہ، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے۔ دل کی اس سے بڑی بیماری پورے اخلاقیات کے باب میں موجود نہیں ہے کہ انسان کا دل کسی اور کے قبضے میں چلا جائے، انسان کا دل اللہ کے علاوہ کسی اور سے جڑ جائے۔ یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا دل میں، یہ اسی طرح بے راہ رو کرتی ہیں، اور یہ محبتیں اسی طرح برباد کرتی ہیں کہ اس کے دل کو اپنی محبت کا مورد اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز مل گئی۔ کسی کو دل کی محبت کا مورد ملا اس کا مال، کسی کو اس کی جان، کسی کو اس کی اولاد، کسی کو بیوی، کسی اور ہزار خرافات ہیں۔ یہ دل کی محبت کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ بس اللہ کی نافرمانی پہ اترتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ رشوت اور حرام ہے، اس کے باوجود لینی ہے، اس لیے کہ بچوں کو ساری سہولتیں زندگی کی دینی۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کرنا ہے کسی کی محبت میں۔ اسی لیے اللہ اس پہ زور دیتا ہے، اور اسی لیے کہتا ہے کہ اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے، ہم ایک اور قوم کو لے کے آئیں گے یحبہم، اور اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، اور دوسری جگہ فرمایا یحبونہ، اور وہ لوگ اللہ کی محبت میں اور اللہ کو ان سے محبت۔ یہ ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک فعل کرے اور اس کے نتیجے کو نہ بھگتے۔ درخت لگائے گا تو کسی دن پھل پڑیں گے نا، وہ 1 ماہ بعد پڑیں، وہ ایک سیزن میں پڑیں، کھیلے اور تریں، موسم آنے پہ لگا دیے اور 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد پھل سامنے آ گیا۔ اخروٹ کا درخت لگایا اور سال ہا سال کے بعد پھل سامنے آ گیا۔ ہم میں سے جو شخص جو عمل کرتا ہے، نیکی کرے یا برائی کرے، اس کا انجام بہرحال اسے دیکھنا ہے۔ اور عجیب مصیبت یہ ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے، بیج ڈالتے ہوئے، بنیاد رکھتے ہوئے خیال نہیں آیا، اور جب پھل پڑے تب روتا ہے، چیختا ہے کہ اے خدا اس نتیجے سے بچا لے، یہ کر لے، یہ کر لے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا۔
اللہ کرامتاً کسی کے لیے کر دے تو الگ بات ہے، وگرنہ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں اس کا نتیجہ ایک دن بھگتنا پڑے گا، چاہے اس دنیا میں اور چاہے اس دنیا میں۔ سلطان فیروز الدین تغلق جا رہا تھا اور پل سے جب کراس کرنے لگا اپنے زمانے میں تو ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ مظلومیت کے اظہار کے مختلف طریقے دنیا میں ہوتے رہے۔ ایک زمانہ گزرا جب ایران میں قانون تھا کہ جو کوئی مظلوم ہو سرخ کپڑے پہن لے، تو سرخ کپڑے دیکھ کے بادشاہ بلا لیتا تھا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ وقت نہیں رہا، اب مظلوم کو نصیحتیں کرتے ہیں، ظالم کو نہیں کرتے۔ ظالم کو نہیں کہتے کہ نہ کر، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ مظلوم کو کہتے ہیں صبر کر لے یار، کوئی نہیں، ہو جاتا ہے زندگی میں، اسے بھی تو جا کے سمجھاؤ۔ تو تغلق جب گزرا تو ایک عورت نے ہاتھ اٹھایا، تغلق نے دیکھ لیا، سواری روکی، تو اس نے کہا کہ تم بادشاہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تغلق اس پل پہ یا اس پل پہ؟ تغلق اتنا گھبرایا کہ اپنے جو سواری تھی اس سے اتر کے نیچے آ گیا ہاتھی سے، اور کہنے لگا اسی پل پہ۔ اس نے کہا میری ایک ہی ایک گائے تھی، تمہاری فوج گزری ہے اور گائے کو ذبح کر کے کھا گئی، میں کدھر جاؤں اپنے پیٹ پالنے کے لیے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بھئی انہیں اتنی گائے مہیا کرو، اور کس کس فوجی نے یہ ارتکاب کیا ہے اسے بھی لاؤ۔ انہیں لایا گیا، اس نے باقاعدہ سزا دی، اور چلتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ خوش ہیں مجھ سے؟ اس نے کہا میں خوش ہوں۔ اس نے کہا اسی پل پہ صاف کرنا تھا معاملہ، اس پل پہ اللہ کو حساب کون دے گا؟ یہ لوگ تھے جنہیں آخرت کی فکر تھی، بادشاہت کے باوجود یہ حال ہے کہ اس پل پہ جانتے تھے نا کہ کوئی پکڑنے والا ہے، جانتے تھے نا کہ اگر یہ انصاف ایسی چیز ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانی معاشروں میں انصاف کو قائم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت حبشہ کی جو اجازت عنایت فرمائی تھی، ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا تم اس کی ذکر کرتے ہو نجاشی کا، میں نے سنا ہے کہ ان کے ہاں انصاف ہے، تم ادھر چلے جاؤ۔ چلے گئے، ہجرت ہو گئی۔ اس لیے اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ ہے جو گناہ کو روکتا ہے۔ کوئی صورت نہیں ہے گناہ سے رکنے کی، یہ قبر اور احتساب کا تصور انسان کو باز رکھتا ہے، اور اگر یہ تصور راسخ نہ ہو اور انسانی دماغ اس کے متعلق نہ سوچے تو پھر اس سے جو چیز پہلا بچہ جو اس کا جنم لیتا ہے وہ بے حیائی۔ پہلا بچہ جو جنم لیتا ہے قبر اور آخرت کی غفلت سے، وہ پہلی چیز جو جنم لیتی ہے قوموں میں وہ بے حیائی۔ جھوٹ بچوں کو روکا جا سکتا ہے، بخل انسانوں کی طبیعت سے دور کیا جا سکتا ہے، ظلم پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، مختلف طریقے ہیں نبٹنے کے، لیکن اگر بے حیائی آ جائے تو پھر فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو چاہو کر گزرو، نہ خلق خدا کی شرم رہے نہ اللہ کی حیا رہے، ایسے انسان کا کیا کوئی علاج کرے گا؟ اس لیے اللہ پر ایمان اس کے تقاضے ہیں۔ ایمان کبھی بنیادی عقائد کے طور پہ، اور ایمان کبھی اپنے ثمرات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اس موضوع پہ گفتگو جاری ہے۔